بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اونٹ کو کیوں پیدا کیا گیا، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ سانپ کھانے کے بعد پیاس لگنے پر بھی پانی کیوں نہیں پیتا، اونٹ کے آنسو کس کام میں استعمال کیے جاتے ہیں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد مسلمان وضو کرنا کیوں ضروری سمجھتے ہیں، اور اونٹ باندھنے والی جگہ پر نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے، اور جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس شخص کا کیا انجام ہوا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اونٹوں کے متعلق ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں یقیناً آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ ناظرین، اللہ رب العزت اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے سب سے پرانے جانوروں میں ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ 5000 سال سے اونٹ انسانوں کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اونٹ سواری، بردباری اور اس کا گوشت خوراک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے قیمتی کپڑا اور اس کی کھال سے چمڑے کی کئی طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہے۔ اونٹ اپنی خوراک اور پانی کو چربی میں بدل کر اپنے کوہان میں جمع کر لیتے ہیں، اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند جھلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ ناظرین، اونٹ کے ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے جب ریت میں طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے، اس وجہ سے ان کے نتھنوں میں ریت جمع نہیں ہو پاتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی 2 قسمیں زیادہ مشہور ہیں، پہلا وہ جس کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسرا جس کی 2 کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 1 گھنٹہ میں 40 میل تک دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے ہلا سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما خال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بھی آرام سے کھا سکتا ہے کیونکہ اس کی آنتڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو بڑے مزے سے کھا لیتا ہے، دوسرے جانور جس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ ناظرین کرام، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو، ضروری نہیں۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے آگے سوال کیا کہ کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ ناظرین، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ 2 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ حدیث شریف میں یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، پھر چاہے وہ گوشت اونٹ کے جسم کے کسی حصے کا ہو، مگر ہر حلال جانور کے گوشت کھانے سے وضو نہیں جاتا۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ اس بیماری کے لگنے پر اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ کھانا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے، اور اس وقت اونٹ سانپ کے زہر کی شدت کی وجہ سے
بہت زیادہ مقدار میں پانی پی لیتا ہے مگر اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتا ہے۔ ماہرین اس آنسو کو بہت قیمتی مانتے ہیں۔ اسے ایک چمڑے کی تھیلی میں محفوظ کر لیا جاتا ہے کیونکہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا بہترین علاج ہے، یعنی ان آنسوؤں سے کئی طرح کی بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک یہ خصوصیت بھی پائی جاتی ہے کہ اونٹ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ علامہ دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ پچھلے کے زمانے میں ایک عربی شخص نے ایک اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنے ماں پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے ذکر کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے دشمنی رکھنے لگا، یہاں تک کہ اس اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا۔ پھر اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ جب اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور غصے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور اپنے منہ سے سفید جھاگ نکالنے لگتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر اور برداشت بھی ہوتا ہے۔ اونٹ کے اندر بہت زیادہ اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک چوہیا بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں لے جانا چاہے بڑی آسانی سے لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ مالک کے حکم سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اونٹ کے جگر میں پتا کی طرح ایک چیز پائی جاتی ہے جسے بطور سرما آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں پر دانے نہیں نکلتے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔